السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی پہلی قسط پیش خدمت ہے، جس کو لکھا ہے طارق اسماعیل ساگر نے۔ ٹرین نیو یارک کے پن اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اپنے کوٹ کی جیب تھپتھپا کر اس نے اندر کی جیب میں پلاسٹک کے چھوٹے سے پیکٹ کی موجودگی کا احساس کیا اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رین کوٹ جو اس نے سلیقے سے طے کر کے اپنے سر کے اوپر سامان کے لیے مخصوص جگہ پر رکھا تھا، اب اٹھا کر پہننے کی تیاری کرنے لگا۔ موسم کے تیور بتا رہے تھے کہ یہ جلد رکنے والی فوار نہیں ہے۔ اسٹیشن سے باہر اس کا استقبال برفیلی ہوا کے تھپیڑوں نے کیا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے گہرا سانس لیا، جیسے ہوا میں موجود ساری ٹھنڈک کو اپنے پھیپھڑوں میں اتار لینا چاہتا ہو۔ گرم ہال کے کمرے کے باہر لوگ قطار بنا کر ٹیکسیوں میں سوار ہو رہے تھے، لیکن وہ پیدل ہی اپنے سامنے والی سڑک عبور کر گیا۔ دائیں ہاتھ پہلا موڑ مڑ کر اب وہ براڈ وے پر آ گیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے کوٹ کی لمبی جیبوں میں ٹھونسے ہوئے تھے، کوٹ کے کالر کھڑے کیے ہوئے تھے اور سر پر فلیٹ ہیٹ جمائے وہ بظاہر برف باری سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ سڑک کے کنارے کاروں کی لمبی قطاریں گرین سگنل کی منتظر تھی۔ کاروں کی چھتوں پر سفید برف کے گالے جمے تھے اور ونڈ سکرینوں پر وائپر اپنی پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ قریباً سبھی کاروں کی ونڈ سکرین کے کونوں پر برف جمی تھی۔ زندگی اس کے قدموں کی رفتار کے ساتھ ساتھ رینگ رہی تھی۔ سڑک کنارے بنی دکانوں کے چھجے تلے امریکن کالے اور گورے شراب کی بوتلیں ہاتھوں میں تھامے جھوم رہے تھے۔ ہڈیوں میں سراحیت کرتی اس سردی میں وہ اکیلا ہی پیدل نہیں چل رہا تھا، کچھ اور لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ بیچارے، اس نے زیر لب ان پر تبصرہ کیا۔ کوہر کی چادر نے اپنے دامن میں سڑک سے آسمان تک کو سمیٹ لیا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے بھی پینسٹرا ہوٹل تک پہنچ سکتا تھا۔ فاصلہ تھا ہی کتنا، بامشکل 2 فرلانگ۔ معمول کے مطابق وہ چلتا ہوا ہوٹل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے کے باہر ہوٹل کے مستعد ملازمین ہر آنے والے گاہک کا سامان لپک لپک کر تھام رہے تھے۔ ہوٹل کے شیڈ کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے کالر پر جمی برف کو جھاڑا، پھر یہی عمل دونوں کندھوں پر دہرایا، اور اب اپنے بازو پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھنے کے لیے وہ رین کوٹ کی آستین ہٹا رہا تھا۔ اچانک ہی مائیکل اس کے نزدیک پہنچ گیا، بالکل ایسے جیسے مصیبت بن بلائے اور بن بتائے اچانک کسی کے سر پر پہنچ جائے۔ اس لیے اب اس اچانک کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ اسے زندگی میں اچانک بہت سی عجیب و غریب حالات سے سابقہ پڑتا رہتا تھا۔ جتنی حادثاتی زندگی اس نے گزاری تھی، اس کا گمان کسی دوسرے کے بس میں نہیں تھا۔ مائیکل شاید پہلے ہی کہیں قریب موجود رہا تھا، اور اس اطمینان کے بعد کہ وہ محفوظ ہے، اس نے ارسلان کے نزدیک پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ کمرہ نمبر 20 میں چلے جاؤ، مائیکل نے اسے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس نے مقامی کالوں کی طرح ایک چمکدار سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور سر کے بال لیس دار سلوشن سے گوندھ کر سلیقے سے سر پر جما رکھے تھے۔ گردن پر جمی میل گو کہ اس کے کالے رنگ کا حصہ بن چکی تھی، لیکن الگ سے نظر آ رہی تھی اور اس کی جیکٹ کے کالر پر جم گئی تھی۔ اپنا رین کوٹ اتار کر اس نے بازو پر لٹکایا اور ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ استقبالیہ میں موجود لڑکی نے مسکراتے ہوئے اس کو خوش آمدید کہا، لیکن ارسلان اس کی طرف دیکھے بغیر لفٹ کی طرف چل دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ لفٹ پر سوار دوسری منزل کی طرف جا رہا تھا۔ 20 نمبر کمرے کے سامنے رک کر اس نے طویل راہداری پر نظریں جمائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی یہاں موجود نہیں تھا۔ دروازے پر آہستہ دستک دے کر اس نے اندر موجود شخص کو اپنی آمد سے مطلع کیا۔ یس، اس کی دستک کے جواب میں ایک بھاری بھر کم آواز بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک لم تڑنگا گندمی رنگت کا آدمی صوفے پر ٹانگ پسارے بیٹھا تھا۔ ہوں اس نے ارسلان کی ہیلو کا جواب ایک گراہٹ نما مسکراہٹ سے دیا۔
نہ جانے یہ کمبخت موسم کب سنبھلے گا۔ اس نے اپنی دانست میں ماحول بدلنے کو بات کا آغاز کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ سامان لائے ہو؟ اس کی بات کا سامنے موجود شخص نے ذرا سا بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ ارسلان کو قدرے مایوسی ہوئی، لیکن اس نے اندازہ کر لیا کہ اس کی توقع کے برعکس یہ شخص پاکستان یا بھارت کا باشندہ نہیں، اور اس نے اپنی کھال کا رنگ بھی مصنوعی طریقے سے تبدیل کیا ہوا تھا۔ یس سر کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پلاسٹک کی ایک تھیلی نکال کر سامنے میز پر رکھ دی۔ اندر موجود شخص نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ لمبا کر کے وہ تھیلی اٹھائی اور اس پر لپٹا کاغذ الگ کر کے تھیلی میں موجود سفید پاؤڈر کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھیلی دیکھتے ہی ایک پرسرار چمک جاگ اٹھی تھی۔ اپنے منہ کے قریب لا کر اس نے تھیلی کو سونگھا اور اپنے دائیں ہاتھ رکھے بریف کیس میں منتقل کر دیا۔ اس بریف کیس سے ڈالروں کا ایک بنڈل نکال کر اس نے ارسلان کی طرف پھینک دیا تھا۔ ارسلان نے سامنے کی میز پر جھک کر بنڈل اٹھایا، دیکھے اور گنے بغیر جیب میں رکھ لیا۔ ابھی وہ بامشکل سیدھا ہی ہو پایا تھا کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک قریباً ننگی عورت جس نے اپنے سر پر تولیہ لپیٹ رکھا تھا باہر نکل آئی۔ ہائے! اس نے ارسلان پر نظر پڑتے ہی امریکی لہجے میں سلام کیا۔ ہائے! ارسلان نے اس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس کی موجودگی نے اس ہرافہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا اور وہ بدستور اسی حالت میں چلتی اس کی آنکھوں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اپنے سر پر موجود تولیہ کھولنے لگی تھی۔ مجھے اجازت ہے؟ ارسلان نے دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ کافی نہیں پیو گے؟ میں نیچے ہال میں پی لوں گا، شکریہ، یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے تعاقب میں اس نے ہرافہ کا کہکہ سن لیا تھا۔ شاید اس کی حالت پر ہنس رہی تھی، بیچاری، یا شاید اس کی بے بسی پر کہکہ لگایا تھا اس نے۔ اس مرتبہ لفٹ سے اتر کر وہ باہر جانے کی بجائے ڈائننگ ہال کی طرف چل دیا تھا۔ ڈائننگ ہال قریباً بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے کی میز پر ایک عورت شیشے کی دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اس میز کی طرف گیا۔ میز کے نزدیک موجود ہینگرز پر اس نے اپنا رین کوٹ لٹکایا اور کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ عورت نے ابھی منہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا۔ شاید سامنے کسی اجنبی کی موجودگی کے احساس نے اس کو ادھر دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے گردن موڑی اور اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اچانک اسے سکتہ ہو گیا۔ کچھ یہی کیفیت ارسلان پر بھی گزری تھی۔ ارسلان، تم؟ اس عورت کے منہ سے بامشکل نکلا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان دو الفاظ کی ادائیگی کے لیے اسے بے پناہ قوت صرف کرنی پڑی ہے۔ حیرت اور دکھ ایک ساتھ اس کی آنکھوں اور چہرے پر جم گئے تھے۔ ہما؟ ارسلان نے بھی بڑی ہمت سے اس کا نام لیا تھا۔ دونوں شاید اس حادثے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے جب اچانک ہی ویٹرس نے دو مینیو بڑے احترام سے ان کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں کو جیسے ایک دم سے بھولی ہوئی کہانی یاد آ گئی۔ لیکن یہ کہانی بھولی ہوئی کب تھی؟ کم از کم ارسلان نے کبھی اس کہانی کو نہیں بھلایا تھا۔ 5 سال پہلے جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات ہما سے ہی ہوئی تھی۔ ہما اس سے 1 سال سینئر تھی اور دونوں ایم اے انگلش کر رہے تھے۔ ہیلو! اس نے ایک طلبہ تنظیم کا سٹیکر اپنے بائیں کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ ارسلان کے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے دوپٹہ نہیں اوڑھ رکھا تھا اور جس بے باکی سے اس نے ارسلان کو مخاطب کیا تھا اس کا تصور بھی پاکستانی سوسائٹی میں محال تھا۔ خوش آمدید! ہما کے سامنے ایک اور نوجوان بھی اس کے قریب آ کر مخاطب ہوا۔ شکریہ! ارسلان نے کہا۔ مجھے انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا ہے، آئیے میں آپ کو لے چلوں۔ ہما نے آگے بڑھ کر کہا۔ چلیے۔ ارسلان جھجکتا ہوا اس کے تعاقب میں چل دیا۔ اچانک ہی اسے عابد نظر آ گیا تھا۔ عابد اس کے گاؤں کا رہنے والا اور یہاں سال دوم کا طالب علم تھا۔ ارسلان پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھا اسی کی طرف آیا تھا۔ کدھر منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے ارسلان کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔
کدھر نہیں، میرے ساتھ جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف، اس کے بجائے ہما نے عابد سے کہا تھا۔ دیکھیے مس ہما، یہ کوئی تنظیمی جھگڑا نہیں، یہ میرے گاؤں کا ساتھی ہے اور یہاں پر صرف تعلیم حاصل کرنے آیا ہے، اسے کسی گندی سیاست میں ملوث نہیں ہونا۔ عابد کا تعلق شاید اس کی مخالف تنظیم سے تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہم یہاں گندی سیاست کر رہے ہیں؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ معصوم سی شکل بنا کر تم کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میں آپ کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا، یوں بھی مجھے کسی عورت سے بحث کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ برائے مہربانی میرے ساتھ نہ الجھیے۔ یہ کہتے ہوئے عابد نے اس کا بازو تھام لیا اور ہکے بکے ارسلان کو قریباً کھینچتا ہوا اپنے ساتھ دوسری طرف لے گیا۔ اس کے تعاقب میں ہما کا لیکچر جاری تھا، لیکن عابد نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ خیریت گزری کہ وہ یونیورسٹی کے قدرے ویران حصے میں کھڑے تھے، ورنہ ابھی یہاں طلبہ تنظیمیں آپس میں ٹکرا جاتی۔ کون ہے یہ؟ کینٹین میں پہنچ کر ارسلان نے پہلا سوال کیا۔ ہما اکبر شیروانی، ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی، باپ علاقے کا سب سے بڑا زمیندار ہے، تمام بھائی اعلیٰ سرکاری ملازمتیں کر رہے ہیں۔ احمق کہیں کی، نوکروں کی فوج کے ساتھ فلیٹ کرائے پر لے کر رہتی ہے اور یہاں انقلاب کا پرچار کرتی ہے، ذہنی مریض ہے کمبخت۔ خیر چھوڑو، تم بتاؤ ادھر گاؤں میں تو خیریت ہے نا؟ نہ جانے کیوں ہما اکبر شیروانی کا تعارف اس طرح کروانا ارسلان کو اچھا نہ لگا۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق عابد کی مخالف طلبہ تنظیم سے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ایک لڑکی کے متعلق خواہ ایسی رائے قائم کرے۔ ارسلان کو خواہ ہما سے ہمدردی ہونے لگی تھی، لیکن وہ عابد کو کچھ کہہ نہ سکا۔ عابد اس کے بڑے بھائی کا دوست تھا اور گاؤں کے نمبردار کا بیٹا، دونوں بچپن کے دوست تھے۔ اس کے والد سرکاری افسر تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہاں سے الگ ہونا پسند نہ کیا۔ زمین سے آمدن ہو جاتی تھی، اس لیے ارسلان کے والد کو کبھی رشوت لینے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ تینوں بہن بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ہاسٹلوں میں رہتے تھے، لیکن ان کی تربیت اس نج پر ہوئی تھی کہ کسی نے کبھی دیہاتی زندگی پر شہری زندگی کو ترجیح نہیں دی تھی۔ ارسلان کے بڑے بھائی نے اعلیٰ سول سروس کا امتحان دے رکھا تھا اور بہن ایم اے کر رہی تھی۔ وہ خود انگریزی کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کا خواب لے کر یہاں آیا تھا۔ طلبہ سیاست اس کے لیے کوئی نئی یا چونکا دینے والی چیز نہیں تھی۔ میٹرک کے بعد سے اسے کالج میں تعلیم سے کم اور طلبہ سیاست سے زیادہ سابقہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی مضبوط طلبہ تنظیم سے وابستگی کے بغیر کالج سے گھر تک کا راستہ بھی غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ عابد نے اس سے صرف گاؤں کی باتیں کی تھیں۔ دونوں چائے سے فارغ ہو چکے تھے اور اب عابد اسے مطلوبہ دفتر تک چھوڑنے گیا تھا۔ اس نے اپنی موجودگی میں ارسلان کے کاغذات اور فیس وغیرہ کا مرحلہ بھی طے کروا دیا تھا۔ ارسلان نے یونیورسٹی میں داخلے کے فوراً ہی بعد ایک ہاسٹل میں کمرہ حاصل کر لیا تھا اور یہاں سے فارغ ہو کر وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے خوامخواہ ہما جیسی خوبصورت لڑکی کا موڈ خراب ہوا۔ کاش عابد وہاں نہ آیا ہوتا، اس نے سوچا۔ ہاسٹل پہنچ کر وہ اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ہما اکبر شیروانی اس کے بستر تک اس کے ساتھ چلی آئی تھی اور اب اس کے ذہن پر براجمان ہوئی بیٹھی تھی۔ شاید اس کے دل کا کوئی دریچہ اچانک ہما کے لیے کھل کر بند ہو گیا تھا اور اب وہ نہ واپس جانے والے مہمانوں کی طرح اس کے دل میں سما گئی تھی۔ وہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والا لڑکا نہیں تھا، لیکن جو خواب اس نے اپنی کھلی آنکھوں سے آج یونیورسٹی میں دیکھا تھا، اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہوگا؟ یہی کچھ سوچتا ہوا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ ڈائننگ ہال کی طرف جا رہا تھا۔ کھانے کا وقت ختم ہونے والا تھا، جس کے بعد اسے ہاسٹل سے کھانا نہ ملتا اور ہاسٹل سے باہر جا کر کھانا اسے بہت عجیب لگتا تھا۔ بوجھل قدموں سے اس نے اپنا کھانا وصول کیا اور جیسے تیسے کچھ لقمے
زہر مار کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، جس کی دیواروں، زمین، چھت اور بستر سے ہما اکبر کے مانوس لہجے کی خوشبوئیں لپٹیں بن کر اس کے دل و دماغ کو معطر کر رہی تھیں۔ ہیلو، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ 2 فکرے ہی تو اس نے بولے تھے۔ کتنی اپنائیت تھی ان 2 فکروں میں، کتنا مول لینے والا انداز تھا اس کا۔ کبھی ہما راہ گم کردہ شہزادوں کی مدد کرنے والی خوبصورت پری بن جاتی اور کبھی جنات کے شہنشاہ کی قید میں پھنسی اس شہزادی کا روپ دھار لیتی جس کو آزاد کروانے کی سعادت بالآخر گاؤں کے لکڑہارے کو نصیب ہوئی تھی۔ رات گئے تک ارسلان شام، مصر اور فارس کا شہزادہ اور کبھی گاؤں کا لکڑہارا بنتا رہا۔ خوبصورت شہزادی اور پریوں کی ملکہ اس کے ہاتھ کئی مرتبہ لگی اور چلی گئی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب ہاسٹل کی مسجد کا مؤذن جاگنے والوں کو فلاح کی بشارت دے رہا تھا، لیکن فلاح کی راہ میں چلتے چلتے جیسے اچانک ہی کسی پگڈنڈی نے کوئی موڑ لیا ہو، جیسے کوئی شارٹ کٹ اپناتے ہوئے اصل رستے سے بھٹک جائے، ویسے ہی وہ بھی اپنی راہ چلتے چلتے زندگی کی پٹری سے اچانک ہی اتر کر کسی طرف ڈھلک گیا تھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو دھوپ روشن دان سے اس کے منہ پر آ گئی تھی۔ سردیوں کی اس صبح کو سورج کی کومل کرنوں نے بڑی ملائمت اور نرمی سے بالکل ہما اکبر شیروانی کی طرح اسے خوش آمدید کہا تھا۔ سرہانے رکھی گھڑی پر آنکھیں ملتے ہوئے اس نے نظر ڈالی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں 8 بجے تک سوتا رہا، اس نے خود سے سوال کیا۔ اسے اپنے آپ پر پہلے تو غصہ پھر ترس آنے لگا تھا۔ تولیہ اٹھا کر اس نے غسل خانے کا رخ کیا اور جب تیار ہو کر باہر نکلا تو ناشتے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ کبھی چائے کا عادی نہیں رہا تھا، لیکن نہ جانے آج کیوں وہ شدت سے چائے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا، ذہن منتشر تھا اور وہ خود تھکا تھکا سا یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا۔ ہاسٹل سے یونیورسٹی کینٹین کا فاصلہ بامشکل 15 منٹ کا تھا، لیکن آدھ گھنٹے میں وہ وہاں پہنچا۔ کینٹین میں نوجوان طلبہ اور طالبات مستقبل میں اپنی زندگیوں پر ٹوٹنے والے قہر سے لا تعلق چائے اور کوک کی بوتلوں سے منہ لگائے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ان کی یہ حرکت زندگی کی علامت تھی، جیسے وہ مکمل زندگی کے ساتھ جینے کا عزم لیے بیٹھے ہوں۔ ایک خالی کونے میں بیٹھ کر اس نے چائے منگوائی اور ابھی چائے کا کپ اس کے ہونٹوں بامشکل چھوا ہی تھا جب اچانک اپنے بغلی دروازے سے اس نے ہما اکبر شیروانی کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے دروازے میں رک کر ایک سرسری نظر ماحول پر ڈالی۔ 2-4 شناسا چہروں نے ہوسناک آنکھوں سے اس کو ہیلو ہیلو کہا اور فقیروں کی طرح اس کی قربت کی بھیک مانگنے کے لیے اسے مدعو کرنے لگے، لیکن ہما ان سب سے لا تعلق اپنے ہونٹوں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ لیے سیدھی اسی کی میز کی طرف آئی۔ کسی نادیدہ قوت نے ارسلان کی ٹانگوں میں بجلی بھر کر اسے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہیلو، اس نے حسب عادت ارسلان کی طرف ڈس لینے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ اچھالی۔ جواب میں وہ بامشکل ہیلو ہی کہہ سکا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ کام ٹھیک ہو گیا تھا نا؟ اس نے کل والے واقعے پر معذرت کرنا چاہی۔ ارے نہیں بھائی، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میری وجہ سے ہی ساری تلخی ہوئی۔ اس نے ارسلان کی بات کاٹ کر اس کے دل کو کاٹ کھایا۔ لیکن آپ کی کوئی بات نہیں، میں سمجھتی ہوں انسان کو اپنے نظریات کی خاطر اتنی سی قربانی تو دینا ہی پڑتی ہے۔ اگر آپ سچائی کے راستے پہ چلیں گے تو بہت کم لوگوں کو اپنا ہم خیال پائیں گے۔ مجھے عابد صاحب سے کوئی گلہ نہیں، صرف اتنی سی بات کہوں گی کہ وہ اگر اپنے نظریات میں مخلص ہیں تو دوسروں سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ محض اس بات سے ڈر جنا کہ میں آپ کو ڈپارٹمنٹ تک لے جاؤں گی بہت عجیب لگتا ہے۔ بھائی میں کوئی جادوگرنی تو نہیں ہوں کہ آپ پر جادو کر کے آپ کو انسان سے کچھ اور بنا دیتی۔ اتنا کہہ کر اس نے بے تکلفی کے انداز میں کہکا لگایا تو ارسلان بھی مسکرایا۔ اس کا دل تو چاہا کہ ہما کو کہہ دے اس سے بڑی جادوگرنی اور ہے کہاں، اس نے تو بنگال کے جادو کو بھی مات دے دی تھی۔ اتنی جلدی تو وہ لوگ بھی
آدمی کو گدھا نہیں بناتے جتنی جلدی اس نے ارسلان کے دل میں اپنی محبت کا پھالا اتار دیا تھا۔ آپ چائے تو پیجئے، اس نے ارسلان کے سامنے رکھی ٹھنڈی چائے کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ اتنا کہہ کر اس نے ویٹر کو اشارہ کر کے وہ چائے اٹھانے اور نئی چائے کے ساتھ کچھ لانے کی ہدایت کر دی۔ قریباً آدھا گھنٹہ وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ اب ارسلان خود میں اتنی ہمت پا رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کم از کم ہوں ہاں میں جواب ہی دیتا رہے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، کہیں پھر نہ آپ کے گاؤں کے دوست آ جائیں اور آپ کو میرے ساتھ دیکھ برا منائیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے بیوقوفوں کی طرح مسکراتے ہوئے دانت نکال دیے۔ کاؤنٹر پر جب ارسلان نے بل ادا کرنا چاہا تو کینٹین والے نے بل وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ مس صاحبہ کے مہمانوں سے ہم بل وصول نہیں کر سکتے جناب، اس نے سعادت مندی سے ہما کی طرف دیکھ کر گردن جھکا لی۔ یہ تو زیادتی ہے، ارسلان نے کہا۔ کوئی بات نہیں، کبھی آپ یہ زیادتی کر لیجئے، حساب برابر۔ اس نے ہنستے ہوئے جب بے تکلفی سے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ مارا تو اس کا سارا بدن جھنجھنا اٹھا۔ دونوں اکٹھے ہی ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہے تھے۔